إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے۔ جب ظلم و ستم حد سے گزرا، تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمعیں روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے۔ عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا۔ کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے۔ ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ باوقار معزز اور مؤقر علماء کرام، بالخصوص حضرت والا کی سرپرستی میں یہ دعائے حزب البحر کا عمل ماشاءاللہ ہمارے شہر میرٹھ میں حضرت اقدس حضرت شیخ صلاح الدین دامت برکاتہم العالیہ کی معیت میں آپ حضرات فرما رہے ہیں، اور اس بزرگوں کی اداؤں پر اور ان کے نقش قدم پر آپ حضرات چل رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں تمام مل کر کے اللہ آپ کی اس قربانی کو اور محنت کو
اور اللہ اس کے نقش قدم پر علماء کے چلنے کو اللہ قبول فرما لے۔ ویسے تو یہاں بڑے بڑے علماء کرام حضرت اقدس حضرت مولانا عزت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اور مؤقر علماء کرام حضرت شیخ صلاح الدین صاحب ان کی آواز پر اور ان کی درخواست پر یہاں تشریف فرما ہیں۔ حالانکہ ہم تمام اہل میرٹھ ہم آپ حضرات کے میزبان ہیں، لیکن حضرت کا حکم ہے اس لیے میں کچھ لمحوں کے لیے آپ کے درمیان میں آیا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ میرے بھائی، آپ حضرات اس وقت میں الحمدللہ ہفتے کی شام سے لے کر اور اب تک اور کل انشاءاللہ مغرب تک اسی طرح اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو منانے کے لیے دنوں کے اندر بھوکے اور پیاسے رہیں گے، اور اسی طریقے سے رات کے اندھیروں میں اٹھ کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں گے، کبھی حضرت کی معیت میں، کبھی حضرت کی درخواست پر، اور کبھی جب تنہائی کے اندر دل مچلے گا۔ اور جس طریقے سے ایک بھوکے انسان کو رزق کی بھوک لگتی ہے، اسی طرح اللہ کے نیک بندے کو، اسی طرح اللہ کے قریب رہنے والے کو، یا اسی طرح جل کے دل کی صفائی اللہ فرما دیتا ہے، اس کو ذکر کی ایک بھوک کی طرح لگتی ہے۔ جب اس کو حلاوت محسوس ہو جاتی ہے اور جب وہ حلاوت اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے، تو میں نے اپنے بزرگوں سے اور خود بھی کبھی کبھی تجربہ کیا کہ جب اللہ ایمان کی سطح کو بڑھا دیتا ہے تو پھر ذکر کی بھوک سی لگتی ہے۔ جب اللہ کی یاد آتی ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر کبھی کبھی اللہ کے سامنے آنسو بہانے کو دل چاہتا ہے، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے رونے کو دل چاہتا ہے، اور اس کی نعمتوں کو یاد کر کے آنسو اپنی آنکھوں میں لا کر کے کہ اس نے، اس واحد ذات نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ تک ادا نہیں کرتے۔ اس کو یاد کرنے کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، جتنی نعمتیں وہ ہم پر برساتا ہے ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا تک نہیں کرتے۔ تو کبھی کبھی آپ اللہ کے نیک بندے، کبھی آپ کو تنہائی میں جانے کو بھی دل چاہتا ہوگا، اور کبھی دل چاہتا ہوگا کیوں نہ اپنے اللہ کے سامنے خوب آنسو بہائے جائیں، خوب ان کے سامنے گڑ گڑایا جائے۔ جانتے ہو جب اس طرح کی حالت پیدا ہو جائے تو ہمارے علماء اور صوفیہ حضرات فرماتے ہیں کہ اب تمہارے دل کی صفائی ہو رہی ہے اور تمہارا دل صاف ہو چکا ہے۔ جب اللہ کی طرف کو چلنے کو دل کرے، جب اللہ کی طرف کو دوڑنے کو دل کرے، جب اللہ کو منانے کو دل کرے، جب اللہ کے سامنے آنسو بہانے کو دل کرے، جب اللہ کی خوشامد کرنے کو دل کرے، تو پھر سمجھ لینا کہ آپ کا دل صاف ہو چکا ہے، اور اس ذکر کی بدولت اللہ نے یہ دل اپنے قابل آپ کا بنا لیا ہے۔ لہذا میرے بھائی، پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ انشاءاللہ مل جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم سے بڑے علماء کو اور ہم سے بڑے صوفیاؤں کو اور ہم سے بڑے اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اپنے آپ کو دیا ہے، اسی طرح اگر ہم محنت میں آگے بڑھ جائیں، اسی طرح اگر ہم محنت میں آگے چلے جائیں تو انشاءاللہ العظیم میرا اور آپ کا اللہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر بھی سما جائے گا، اور میرے اور آپ کے دلوں کے اندر آ جائے گا، اور پھر میں اور آپ اپنے اللہ کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی اللہ بڑی محنتوں سے نوازتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ ذرا سی ادا پر عطا کر دیتا ہے۔ اس طرح کے واقعات صوفیاؤں کے اور بزرگوں کے بھرے پڑے ہیں۔ اور اللہ کے نیک بندوں ذرا سنو، میں اپنے علماء کے لیے نہیں، علماء تو سب کچھ جانتے ہیں، ان کے لیے تو میری بات سبق کی طرح ہوگی۔ جو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ان کے لیے گفتگو کرنے چلا، یہاں تک کہ اللہ نے کبھی کبھی ہلکی سی اداؤں پر اپنے بندوں کو نوازا اور اپنے قریب کیا، یہاں تک کہ کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلا اور اللہ نے ان کو قریب کیا، اور کبھی کبھی اللہ کو ایک ہلکی سی ادا پسند آئی اور عرش سے فرش سے اٹھایا اور عرش پر لے جا کر کے چھوڑ دیا، یعنی زمین سے اٹھایا اور آسمان
نے فلک کا ستارہ بنا دیا۔ آؤ ان بزرگوں سے معلوم کرو اس شراب کے پینے والے کی کہانی، اس شراب کے پینے والے کو کہ جو اپنے گھر سے نکلا ہے اور ایک میخانے کے اندر جا کر کے ایک شراب کا عادی بن چکا ہے۔ کسی بزرگ کو خواب کے اندر یا کسی بزرگ کو الہام کے ذریعے سے ہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہاں یہ الہام ہوا ہے کہ جاؤ فلاں میخانے کے اندر میرا ایک دیوانہ ہے، ہم نے اس کو پسند کر لیا ہے، حالانکہ وہ ناراض، میں اس سے ناراض تھا لیکن اس نے مجھے راضی کر لیا ہے، اور راضی کرنے کے لیے کوئی بڑا عمل نہیں کیا، ایک ہلکی سی ادا اس کی ہمیں پسند آئی ہے اور ہم نے اسی ادا پر اس کے لیے اپنے دوستوں میں فہرست کے اندر شامل کر لیا ہے۔ وہ بزرگ میخانے کے اندر چلتے ہیں، علماء نے ان کا نام بشر حافی تجویز کیا ہے، لہذا ان کا نام بشر حافی ہے۔ شراب کے بڑے عادی ہیں، یہاں تک کہ شراب کے نشے میں چلنا بھی نہیں جانتے اور اسی طرح لڑکھڑاتے قدموں سے چلتے ہیں۔ یہ بزرگ میخانے میں ان کا پتہ معلوم کرتے ہوئے میخانے کے اندر پہنچتے ہیں۔ بشر حافی کون ہے؟ کون ہے یہ اللہ کا نیک بندہ کہ جس کی طرف ہمیں خود اللہ رب العزت نے اشارے دیے ہیں کہ ہم ان کی طرف چلیں کہ تمہیں بشر حافی سے کیا کام ہے، اس میخانے میں کیا کام ہے؟ یہاں اللہ والوں کا کوئی کام نہیں، یہاں تو شیطانوں کی اولادیں آتی ہیں، یہاں تو شیطانوں کے چیلے آتے ہیں۔ تم اللہ کے ولی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہاں کہ اللہ کے دوست کو ڈھونڈنے آیا ہو، کیونکہ کبھی کبھی اللہ کبھی مسجدوں کے اندر اپنے دوست بناتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت بڑھ جائے تو میخانوں سے بھی اپنے دوستوں کو تجویز کر لیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے اس میخانے کے اندر پہنچے، بشر حافی کے قریب پہنچے۔ کہاں پڑے ہوئے ہو؟ ارے کہاں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے اشارات ہیں، اور ان سے جا کر کے کہہ دو کہ جس طریقے سے انہوں نے میرے نام کی لاج رکھی ہے، میرے نام کا ادب کیا ہے، بشر حافی کو جا کر کے خوشخبری سنا دو کہ ہم نے ان کے نام کو بھی اپنے دوستوں کے اندر شامل کر لیا ہے، اپنے محبوں کے اندر میں نے ان کو شامل کر لیا ہے۔ لیکن بتاؤ تو صحیح آخر وہ کون سی ادا جو اللہ کو پسند آئی ہے اور ہمیں اشارے دیے ہیں کہ آپ کو یہاں سے اٹھائیں اور اللہ کی محبت کے اور اللہ کے دوستوں کی فہرست میں تمہیں شامل کرا دیا جائے؟ آخر وہ کون سی ادا ہے؟ اور سنو اللہ کے نیک بندو کیا فرماتے ہیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ، ارے میری کوئی اتنی بڑی ادا نہیں، ہاں اللہ رب العزت جب یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس نے میرے نام کا ادب کیا، ہم نے اس کا اتنا ادب کیا کہ قیامت تک اپنے دوستوں کے اندر شامل کر لیا۔ ہاں میں ایک مرتبہ اسی طرح شراب کے نشے کے اندر راستے کے اندر چل رہا ہوں، میں کوڑے کے ڈھیر کے قریب سے پہنچا ہوں، میں نے دیکھا کہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک سفید کاغذ پڑا ہوا ہے، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، لہذا میں نشے کی حالت میں ہوں، لیکن جیسے ہی میں نے وہ سفید کاغذ دیکھا اور اس پر میں نے اپنے اللہ کا نام دیکھا، ہاں میں نشے کے اندر تو تھا لیکن اتنا بھی نہیں تھا کہ اپنے اللہ کے نام کو نہ پہچان سکوں، اتنا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کے نام کو نہ پہچان سکوں۔ چنانچہ میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا جس پر میرے اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر کے اپنے بدن کے کپڑوں سے صاف کیا اور صاف کر کے میں نے اس پر خوشبو لگائی اور لگا کر کے میں نے اس کو اوپر رکھ دیا، اور میرے دل کے اندر خیال آیا ارے اس کوڑے کے ڈھیر میں پڑنے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، ہم ہی اتنے گناہگار ہیں، ہم ہی اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ارے اس گندگی میں پڑنے کے لیے ہم ہی تو گندے لوگ کافی ہیں، یہاں پر اللہ کا نام کیا کر رہا ہے؟ یہاں میرے اللہ کا نام نہیں ہونا چاہیے، یہاں میرے پیدا کرنے والے کا نام نہیں ہونا چاہیے، لہذا میں نے اس کو اٹھا کر کے جیسے ہی اوپر رکھا، یہ اسی کا بدلہ ہے، میں نے اللہ کے نام کا ادب کیا، اللہ نے میرے ادب کو قیامت تک کے لیے اپنے دوستوں کے اندر شامل کر دیا۔ کون ہے یہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ؟ علماء لکھتے ہیں جہاں ان کے بڑے بڑے مرید ہیں، جہاں ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں، لہذا انہی میں سے ایک خاص شاگرد کا نام ہمارے علماء لکھتے ہیں، ان میں سے خاص ان کے مرید کا نام ہمارے علماء لکھتے ہیں جن کو ہم امام محترم کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے 4 ائمہ کے نام گناتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، یہ تیسرا چوتھا نام آتا
ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت امام احمد ابن حنبل حضرت بشر حافی کے مرید ہیں، لہذا یہ وقت کے امام ہیں، وقت کے عالم ہیں، لہذا اسی طریقے سے میرے بھائی یہ ان کے مرید کہلائے۔ حالانکہ جب خانقاہ کے اندر جایا کرتے تھے تو لوگ روک کر کے کہا کرتے تھے ارے وہ تو عالم بھی نہیں ہے، ارے وہ تو باسند عالم بھی نہیں ہے، آپ ایک وقت کے امام ہیں، آپ علم کے پہاڑ ہیں، ایسے آدمی کی درگاہ میں کیوں جاتے ہیں، ایسے بزرگ کے دیار میں کیوں جاتے ہیں جو آپ سے علم میں کمزور ہے، جو آپ سے علم میں نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، آپ عالم ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل سے لوگ روک کر کے کہتے تھے وہ کو باقاعدہ عالم نہیں ہے، آپ ان کی خانقاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ تو اس وقت حضرت جواب فرمایا کرتے تھے اور سنو میرے بھائی، ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال آپ سے بھی کرنے لگے، ہو سکتا ہے یہ بات آپ سے بھی کوئی کرنے لگے، لہذا جواب وہی ہے جو حضرت امام احمد ابن حنبل نے دیا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ لوگوں اپنی زبانوں کو بند کر لو، ہم عالم بالکتاب ہیں، وہ عارف باللہ ہیں، ہم کتابوں کے جاننے والے ہیں، وہ شخصیتیں اللہ کو پہچاننے والی ہیں۔ لہذا میرے بھائی پھر اللہ رب العزت نے کس طریقے سے نوازا حضرت امام احمد ابن حنبل جو وقت کے امام بھی کہلائے، جو وقت کے اپنے ایسے امام کہلائے کہ ایک زمانے نے ایک لوگوں کی جماعت نے ان امام محترم کی تقلید کی ہے، لیکن اللہ نے کتنا نوازا۔ آج تو میں اور آپ دو چار کتابوں کا مطالعہ کر لیں، ہم سے بڑا محدث کوئی نہیں، ہم سے بڑا حضرت جی کوئی نہیں، ہمارے بیٹھنے کی جگہ الگ ہو، ہمارے کھانے کے دسترخوان الگ ہوں، ہمارے جانے اور پہچاننے کے سفر الگ ہوں، ہاں ان سفروں کے اندر ہمارے لیے بندوبست الگ ہو۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر جانتے ہو ایک مؤذن صاحب ہیں، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، لہذا اپنے شہروں کے اندر دیکھا ہوگا وہ اللہ کے نیک بندو یہ بات کیوں کرنے لگا؟ جب اللہ کا بندہ خانقاہوں کے اندر بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اللہ کے دوستوں کے قریب آتا ہے، اور جب اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے نفس کا علاج کیا جاتا ہے، اس کے دلوں کی بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے، پھر اللہ اس کو کیسا بنا دیتا ہے؟ آؤ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا چلو۔ اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھیں گے کہ یہاں آ کر کے انسان بنتا کیسے ہے، یہاں آ کر کے انسان کے اندر سے کتنی کمیاں دور ہوتی ہیں جو واقعی وہ انسانوں کے بھی لائق ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کے بھی لائق ہو جاتا ہے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں، آپ نے شہر کی مسجدوں کے اندر ایک قاعدہ اور قانون دیکھا ہوگا کہ جب عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے اور دعوت کے ساتھی تعلیم سے فارغ ہو جائیں تو ہماری مسجدوں کا قانون یہ ہے اور مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسجد کو مکمل کر دیا جائے، مسجد کو تالا لگا دیا جائے، کسی مسافر کو ٹھہرنے کی جگہ نہیں، کسی مسافر کو یہاں رکنے کی جگہ نہیں، یہ ہمارے یہاں کے قانون ہیں۔ لہذا میرے بھائی یہ بھی مجبوریوں میں بنے ہوئے ہیں، کیونکہ چور کی چوری اور دغاباز کی دغابازی کبھی کبھی ہمیں پریشان کر دیتی ہے، اس لیے یہ قانون بنائے جاتے ہیں۔ حالانکہ علماء منع کرتے ہیں ہم مسجدوں کے دروازے بند نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کون اللہ کا دوست، کون اللہ کا ولی کس وقت میں آ کر اپنے اللہ کو یاد کرے، کس وقت میں آ کر اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، لیکن کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ایسے قانون بنائے جاتے ہیں جو میرے بھائی اصول کے تھوڑا سا الگ ہوتے ہیں۔ خیر اس مسجد کا قانون بھی ہے، عشاء کی نماز امام صاحب نے پڑھائی، دیکھا کہ ایک اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہے جو کونے کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، فرضوں کی نماز کا سلام پھیر دیا گیا، تمام حضرات سنت و وتر کے اندر لگ گئے، لہذا پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ تمام حضرات جانے لگے، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ اپنی گردن کو جھکائے ہوئے کونے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور گوشہ اختیار کیے ہوئے ہے، اپنے اللہ کے نام کی ضربیں لگا رہا ہے۔ مؤذن صاحب نے تھوڑی دیر تو انتظار کیا، لیکن کافی انتظار کے بعد مؤذن صاحب اس کے قریب پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں حضرت آپ مسجد سے چلیے، مجھے تالا لگانا ہے، مجھے مسجد کو بند کرنا ہے، یہ کمیٹی والوں کا میرے لیے حکم ہے، یہ میرے لیے پابندی ہے کہ میں کسی مسافر کو یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہ دوں۔ لیکن وہ بیچارے اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں او اللہ کے بندے مجھے ذرا سی دیر اپنے اللہ کو یاد کرنے دے، اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہانے دے، مجھے اپنے اللہ کے سامنے رونے دے، تو ذرا سی دیر ٹھہر تو جا۔ لہذا مؤذن صاحب اور تھوڑی دیر ٹھہر گئے، لیکن جب
کافی دیر ہو گئی، ان کے سونے کا بھی وقت ہو گیا۔ پھر مؤذن صاحب قریب آتے اور کہتے ہیں او اللہ کے نیک بندے، اب تو مسجد کو خالی کر دے، اب میرے سونے کا وقت ہو گیا۔ ہاں مؤذن صاحب خود کہتے ہیں کہ ان کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، چہرے سے ان کے چاہو جلال نظر آ رہا تھا، لیکن کیا کرتا مجبوری تھی، مجھے مجبوراً مسجد کو خالی کرانا پڑ رہا تھا، لہذا وہ بزرگ ان سے بڑی خوشامد کرتے ہیں۔ لیکن مؤذن صاحب کی جب انہوں نے نہ مانی تو مؤذن صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور مسجد کے باہر کر دیا۔ معاف کرنا حضرت، آپ کو مسجد خالی کرنی پڑے گی۔ لہذا میرے بھائی وہ بزرگ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب مسجد کے سامنے ایک نان لگانے والے کی دکان ہے، جس کو میں اور آپ اپنی زبان میں نان بائی کہتے ہیں۔ لہذا وہ اس تمام کے تمام منظر کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے تنور سے فارغ ہو کر کے فوراً مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے اور پہنچ کر کے ان بزرگ سے کہتا ہے حضرت برا نہ ماننا، یہ مسجد والوں نے مؤذن صاحب کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، آپ ان کی بات کو دل پر نہ لینا، آپ ان کو معاف کر دینا۔ لہذا اگر آپ کو واقعی میں قیام کرنا ہے، اگر واقعی میں آپ کو طعام کرنا ہے، اگر واقعی میں آپ کو رات گزارنی ہے، شب گزاری کرنی ہے، آؤ آپ میرے ساتھ چلو، آؤ میرے غریب خانے پر چلو۔ چنانچہ وہ ان کو لے کر کے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کی طرف چل دیتے ہیں، اور چل کر کے وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس نان بھائی کو بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ جب وہ اللہ کے لیے اپنے لیے روزی روٹی کما رہا تھا تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور جب روٹیاں لگا رہا تھا تب بھی اللہ کو یاد کر رہا تھا، اور جب وہاں سے فارغ ہو کر کے میرے قریب آیا تب بھی اس کی زبان سے اور دل سے اللہ اللہ کی ضربیں نکل رہی تھی، اور جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے گھر کی طرف چلا تب بھی وہ اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا، اور جب وہ گھر میں اندر پہنچا ہے تب بھی وہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ وہ بزرگ کہتے میں رات کو لیٹ گیا لیکن میرا سکون نہ ہوا، مجھے نیند نہیں آئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نان کا لگانے والوں دن بھر کا تھکا ہوا مصلی بچھا کر صرف اور صرف اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ چنانچہ میں نے معلوم کیا جب صبح ہو گئی، میں نے طعام بھی کیا، میں نے قیام بھی کیا، اور قیام کو صبح کو فجر کی نماز کے بعد جب میں ان کے قریب پہنچا تو میں نے ان سے کہا وہ اللہ کے نیک بندے تو بڑا ذکر کر رہا تھا، جب تنور پر تھا تب بھی اللہ کا ذکر، جب راستے میں تھا تب بھی اللہ کا ذکر، جب رات کے اندھیرے میں گھر میں آیا تب بھی اللہ کا ذکر، اور صبح ہو گئی اب بھی تو اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے اور علماء سے سنا ہے کہ اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میرا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے جو اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور تنہائی میں اور اکیلے میں سب کے سامنے اپنے اللہ کو نہیں بولتا۔ ہم نے اپنے علماء سے سنا اللہ اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، کیا تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں اے اللہ کے نیک بندے، جب سے میں اپنے اللہ کا ذکر کرنے لگا ہوں تب سے میں نے جب بھی اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ نے میرے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے پہلے میری مراد کو میرے اللہ نے پورا کیا ہے، میری دعا کو اللہ نے پورا کیا ہے۔ لیکن اے اللہ کے نیک بندے، میری بڑے دنوں سے ایک تمنا تھی، بڑے دنوں سے ایک دل کی آرزو تھی، اس وقت کے جو امام محترم ہیں جن کو ہم امام احمد ابن حنبل کے نام سے جانتے ہیں، میری ایک تمنا ہے اور میں روزانہ اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو نے میری ہر دعا قبول کی ہے، تو نے میری ہر بات قبول کی ہے، میری ایک دعا یہ ہے کہ مجھے حضرت امام احمد ابن حنبل کی ایک مرتبہ زیارت کرا دے۔ کیا کہا؟ حضرت امام احمد ابن حنبل کی زیارت کرا دیجئے، میں اپنے اللہ سے روزانہ دعائیں کرتا ہوں، میری تمام لیکن اس وقت میں اپنے اللہ سے جو دعائیں مانگتا ہوں ان بہت ساری دعاؤں میں ایک دعا روزانہ یہ کرتا ہوں، اے میرے اللہ مجھے ایک مرتبہ ایک جھلک ہی صحیح، ایک سیکنڈ کے لیے صحیح، میں نہیں کہتا میرا مصافحہ ہو جائے، میں نہیں کہتا میرا معانقہ ہو جائے، اے اللہ میں تیرے بزرگ کو تیرے ولی کو صرف ایک مرتبہ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ
مرتبہ ہلکی سی جھلک مجھے دکھلا دیجئے۔ ہیں اللہ کے نیک بندے، میں روزانہ اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن یہ دعا میری قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں، میرا اللہ ناراض ہے کیا ہے مجھے معلوم نہیں۔ او میرے بھائیو، جب اللہ کے قریب اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے تو اس کی تمنائیں پھر ایسی دنیایں فانی کی نہیں ہوتی، پھر اس کی تمنائیں عجیب ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، مجھ جیسا اور آپ جیسا ہوتا تو شاید مکان اور دکانوں کی دعائیں کرتا، مجھ جیسا اور آپ جیسا ہوتا تو شاید اس دنیا کی کوئی فانی چیز مانگنے کی کوشش کرتا، لیکن ان کی تمنا کیا ہے کہ میرے اللہ نے ہر دعا قبول کی، لیکن میں آخر میں جو دعا کرتا ہوں میرے اللہ ابو عبداللہ امام احمد ابن حنبل کی ایک مرتبہ زیارت کرا دیجئے۔ چنانچہ بزرگ مسکرائے اور مسکرا کر کے کہنے لگے، او نان کے بنانے والے، او اللہ کا ذکر کرنے والے، خوش ہو جا، تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ جو تیرے گھر کا آج رات میں مہمان بنا ہے وہ کوئی اور نہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل ہی تھا۔ جو آج تیرے گھر کا مہمان تھا، جس نے آج تیرے گھر میں قیام کیا، جس نے آج تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھایا، جو آج تیرے رات پوری رات رہا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تو ترستا رہا، جانتے آج تیرے گھر پر کون مہمان بنا ہے؟ کوئی اور نہیں، ابو عبداللہ امام احمد ابن حنبل تیرے دروازے پر تیرے گھر پر آیا تھا اور رات کے اندر قیام کیا۔ اس لیے اب سب سے جا کر کے کہہ دینا کہ کوئی دعا ہے ہی نہیں ایسی کہ ایسی ہے ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ لہذا میرے بھائی، پہلی گفتگو تو یہ کہ ذکر کرنے والے کو اللہ عطا کرتا ہے، جو بھی وہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ دوسری، آپ ذرا غور کرو کہ مؤذن صاحب امام صاحب کو مسجد سے نکال رہے ہیں، مجھ جیسا ہوتا تو کھڑا ہو کر کے کہتا، ارے تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں کون سی مسجد کا امام ہوں، تو جانتا نہیں ہے، ارے جا اپنے محلے والوں سے جا کر کے کہہ دے۔ اگر ایک مرتبہ بھی حضرت یہ کہہ دیتے کہ امام احمد ابن حنبل ان کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، پوری مسجد کے مقتدی ان کی خدمت کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ ان کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں، ارے وہ ان کے لیے کیا کیا نہ کرتے، لیکن ایک مرتبہ بھی زبان سے نہیں نکلا کہ میں ابو عبداللہ امام احمد ابن حنبل ہوں۔ ایک مرتبہ ان کی زبان سے نہیں نکلا، بلکہ ان کے ساتھ ایسے رہے جیسے کوئی انسان ہو، اور پھر اسی طریقے سے باہر نکال دیے گئے۔ اپنی زبان پر ایک مرتبہ غصہ نہیں آیا۔ اگر مجھ جیسا اور آپ جیسا ہوتا تو شاید مؤذن صاحب کے خلاف کمیٹی والوں کو بھڑکا تھا، ایسے مؤذن کو رکھنے کی اجازت نہیں، ایسے مؤذن کو یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں جو مہمانوں کا ادب نہیں جانتا۔ لیکن حضرت نے کوئی بات نہ اپنا تعارف کرایا اور نہ اتنی بے ادبی ہونے کے بعد کوئی غصہ دکھایا۔ جانتے ہو یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ ان بزرگوں کی خانقاہوں میں ملتا ہے، یہ ان بزرگوں کے ان دیاروں کے اندر ملتا ہے۔ جب دلوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں، جب دلوں کا علاج ہو جائے تو پھر میرا اور آپ کا اللہ اس طریقے سے نوازتا ہے کہ دنیا متعجب ہو جاتی ہے کہ اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں اتنا برداشت کرنے والے، یہ بھی تیرے بندے ہیں اتنا تیرے سامنے رونے والے، اتنا تجھے منانے والے۔ لہذا میرے بھائی، آپ تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس بزرگوں کے عمل کے لیے قبول فرمایا، اس اونچے عمل کے لیے قبول فرمایا، اس روزے اور اعتکاف کے لیے قبول فرمایا۔ قابل مبارکباد ہے حضرت شیخ محترم، قابل مبارکباد ہے اس مجلس کے سرپرست محترم۔ لہذا میرے بھائی کہ اللہ نے آپ کو یہاں جمع کیا ہے، صرف میری دعا ہے اللہ آپ سے جنت سے کم بدلے پر راضی نہ ہو۔ آپ کی جو پریشانیاں اللہ انہیں غیب سے دور کر دے، آپ کی جو ضرورتیں اللہ ان کو پوری کر دے۔ لہذا میرے بھائی میں اور آپ ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں انشاءاللہ اپنے ہاتھوں کو دیں گے تاکہ ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ جو بیماریاں ہمارے اندر پل بڑھ رہی ہیں، جو بیماریاں ہمیں نظر نہیں آتی، جو بیماریاں صرف اللہ کے ولیوں کو نظر آتی ہیں، جو بیماریاں خانقاہ کے بزرگوں کو نظر آتی ہیں، اللہ ان کی نظریں ہمارے اوپر پہنچائیں۔ لہذا اگر وقت ہوتا تو گفتگو کرتا۔ ان صوفیوں کے، ان اللہ کے ولیوں کے علاج کے نرالے طریقے ہیں، بالکل نرالے طریقے ہیں، انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ لہذا کبھی کبھی ان کے پاس کوئی آئے کہ ہمیں بیعت کر لیجئے تو کبھی کہتے ہیں کھانا بنا لیجئے، کبھی کہتے ہیں صفائی کر لیجئے، کبھی کٹورا دے کر کے کہتے ہیں 1-1.5 سال
سال تک بھیک مانگی ہے، اور کبھی حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اگر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ان کی خانقاہ کے اندر پہنچتے ہیں، حضرت دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے آج میری خانقاہ میں شہزادہ آیا ہے، دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی کا لخت جگر آیا ہے، دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت میں آپ کے یہاں مہمان بن کر کے نہیں، آپ کا غلام بننے کے لیے آیا ہو، آپ کا مرید بننے کے لیے آیا ہو۔ حضرت کہنے لگے اچھا یہ بات ہے تو چلو جاؤ، دروازے پر جا کر کے بیٹھ جاؤ، اور جتنے مہمان آئے آپ کو ان کی جوتیاں صاف کرنی ہیں۔ یہ کبھی کبھی اس طریقے سے بھی علاج کرتے ہیں۔ 15 دن تک مسلسل علماء لکھتے ہیں، وہ کسانوں کی جوتیاں، وہ کھیتوں میں گندی ہو کر کے آنے والی جوتیاں کون صاف کر رہا ہے؟ حضرت اقدس قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ۔ کون بنے ہیں پھر دارالعلوم کے محتمم بنے ہیں، کون بنے پھر دارالعلوم وقف کے محتمم بنے ہیں، بانی بنے ہیں، پھر کون بنے کہ پوری دنیا حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو جاننے لگی ہے۔ اس لیے میرے بھائی ان دیاروں کی، ان درباروں کی ہر کسی کو ضرورت ہے، علماء کو بھی ضرورت ہے، یہاں تک کہ دعوت کے ساتھیوں کو بھی ضرورت ہے۔ جانتے ہو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جب بڑے بڑے تقاضوں سے آتے تھے تو سیدھے حضرت رحمت اللہ علیہ فوراً حضرت رائے پوری کی خدمت میں پہنچتے تھے اور جا کر کے حضرت کھڑے ہو جاتے تھے، الیاس تجھے اس خانقاہ میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ذرا جواب سنیے کیا فرماتے تھے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ حضرت کبھی کبھی جب میں تقاضوں پر جاتا ہوں تو میرے دل میں میل کچیل بڑھ جاتا ہے، وہ آ کر کے جم جاتا ہے، آ کر کے پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ جب تک میں آپ کی خانقاہ میں نہیں آتا تب تک وہ میل دور نہیں ہوتا۔ آپ کی خانقاہ میں میل دور کرنے کے لیے آتا ہوں۔ میل خالی کینہ، بغض، تکبر، حسد، خود غرضی اور اسی عجب پسندی، خود پسندی، خالی یہی بیماریاں نہیں ہیں، بلکہ کبھی کبھی انسان اپنی نیکیوں پر بھی اتراتا ہے، کبھی کبھی دل کے اندر اپنے آپ کو نمازی، حاجی، عالم اور بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھنے لگتا ہے۔ جانتے ہو یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے جن کا مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہوتا، اور میں اور آپ ان چیزوں کو اپنے دلوں میں لے کر کے آبادی کی طرف نہیں بلکہ بربادی کی طرف چل دیے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اپنی نیکیوں پر بھی اترانے لگتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ لہذا ان تمام بیماریوں کا علاج اگر کہیں پر ہے تو وہ صرف اور صرف انہی خانقاہوں کے اندر ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے تعلق کو ان دیاروں سے، ان درباروں سے مضبوط فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کو اللہ خضر عمر عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ یہاں پر خوب آنے کی مجھے اور آپ کو توفیق مرحمت فرمائے، اس عمل کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ حضرت شیخ محترم کی اور حضرت سرپرست حضرت مولانا عزت صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد